میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب علی احمد کرد صاحب سے۔ السلام علیکم کرد صاحب۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ کرد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے تو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک ریزولوشن منظور کیا تھا اور آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ صدر آصف علی زرداری کے پاس جائیں اور بار ایسوسی ایشن کے لیے پلاٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ پلاٹ لینے نہیں گئے، اور آج آپ کی بار کے نئے صدر قاضی انور صاحب جو ہیں انہوں نے 2 چیک لے لیے بابر روان صاحب سے، تو اس پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ قاضی انور صاحب نے اچھا کیا برا کیا؟ حمید میر صاحب، مجھے تو بڑا عجب لگا، آج صبح مجھے ساتھیوں نے بتایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، جب میں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ایک ہمارا پلاٹ کا معاملہ تھا اور کچھ کروڑوں روپے کوئی ہمیں پیسے چاہیے تھے ہمارے، انہوں نے کہا صرف کرد صاحب ایسے آدمی ہیں جو زرداری صاحب سے جو چاہیں گے تو وہ دیں گے، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ ہماری باڈی کو انوائٹ کیا، پرسنلی انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو باڈی آئے میرے ساتھ کھانا کھائے، مگر چونکہ ہم نے کہا ہم بار ایسوسیشن ہے اور یہ اصولوں کا معاملہ ہے، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہ ہمارا تعلق ہے نہ ہم جائیں گے۔ آج مجھے بڑا عجب لگا، بالکل اسی جگہ پہ 15 اکتوبر کو میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا، تو یہ قاضی انور صاحب اور ان کے ساتھ کوئی 50 کے قریب وکیل تھے، اور وہ مجھے دیکھ کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے کہ عدلیہ کے غداروں کو ایک دھکا ہو دو۔ تو آج سارے پاکستان کے سامنے میں اپنا یہ مقدمہ پیش کرتا ہوں، میرا رول سارے پاکستان کے سامنے ایک ایک آدمی کے پاس رہا ہے، اور آج جو لوگ عدلیہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا رول بھی سب کے سامنے۔ میں تو بابر ایوان کو جانتا نہیں، ہاتھ میں کبھی نہیں ملا ہے، آج یہ صاحبان آپ کے سامنے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، بار ایسوسیشن کو جس مقام پہ ہمارے ساتھیوں نے پہنچایا تھا، آج میں سمجھتا ہوں بار ایسوسیشن اس مقام پہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ علی احمد کرد صاحب۔ اچھا، اب اکرم شیخ صاحب ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ سہیل وڈائچ صاحب کا بھی تجزیہ آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک حکومت جو ہے یہ چلی جائے گی، عدلیہ کے ذریعے جائے گی یا کسی اور طریقے سے جائے گی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت لحاظ کیا، اور میں نے آپ سے آپ کو نہیں الجھایا قاضی انور صاحب کے معاملے میں۔ میرے بخار اور میرے گلے کی خرابی کے باعث آپ نے مجھے گفتگو کی زحمت بھی کم دی۔ ہاں جی، ہاں جی۔ بہرحال میں چونکہ حاضر ہوا ہوں اس لیے میں اپنی رائے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کے سامعین اور ناظرین کے ساتھ۔ جی جی۔ یہ حکومت جو ہے یہ کھڑی ہے پچھلے 2.25 سال سے، اور اس کے باوجود یہ کھڑی ہے کہ قومی خزانے پر ایک ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 12% شیئرز پیپلز پارٹی کے کارکنان کو دیے جا رہے ہیں، جن کی مجموعی مالیت 121 ارب روپے ہے۔ جی۔ سیکڈ امپلائیز، وہ لوگ جو انٹرنز کے طور پہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ملازم تھے یا انٹرن تھے، ملازم نہیں تھے، انٹرن تھے، وہ انٹرنشپ ختم ہو گئی، اب ان سب کو دوبارہ لاکھوں کی تعداد میں بل منظور کر لیا ایک ہاؤس نے، ظفر صاحب کے پاس پڑا ہے، یا شاید انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ اچھا، وہ جو ہے وہ پہلے آرڈیننس آئے، 4 آرڈیننس آئے، اس کے تحت 21 ارب روپیہ ان لوگوں کو دیا جا چکا ہے، اور کوئی 7 ارب روپے سے متجاوز اس کی آخری قسط ہے۔ اس کے بعد سارے خزانے کا ایک ایک پہلو، جو سرکاری ادارے ہیں، ایک ایک ادارہ اس کو بینکرپسی کی پوزیشن پر لے آئے ہیں۔ یہ او جی ڈی سی پہ خدا بھلا کرے، سپریم کورٹ کا او جی ڈی سی کو عدنان خواجہ سے انہوں نے پتہ نہیں کیسے بچا لیا۔ جی، یہ دسمبر تک واقعی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی لیکویڈیشن کا جو پروسیس جو گریجولی شروع کیا ہے، یہ اس پروسیس میں اگر یہ نہ گئے تو پھر پاکستان جو ہے اس کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کس طرح جائیں گے نا، یہ مختصراً بتا دیں۔ یہ بات نہیں ہے، کس طرح جائیں گے؟ ہم ان کو کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نہیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا جو ایک جوڈیشل پروسیس ہے،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں تو اس کو بریک لگے گی۔ اگر آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی تجویز پر قوم سے معافی مانگ لی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں گزارش یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب نے کیا تجویز کیا ہے۔ نہیں، میں آپ کو سنواتا ہوں، ذرا سنیے کہ نواز شریف صاحب نے کل لندن میں کیا تجویز دی آصف زرداری صاحب کے لیے۔ ان کو زندگی بھر یہ بات ہانٹ کرے گی کہ ان کے خلاف کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، اور وہ ان سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ بہترین حل میں آج بھی ان کو بتا رہا ہوں، قوم سے معافی مانگیں، قوم کی دولت قوم کو واپس لوٹائیں اور قوم سے معافی مانگ لیں، آئندہ اداروں کا احترام کریں۔ جی اکرم شیخ صاحب، تجویز آپ کے سامنے ہے، قوم سے معافی مانگیں۔ میں میاں نواز شریف صاحب کی اس تجویز سے کوئی زیادہ اختلاف نہیں کرتا۔ قوم کو پیسے لوٹا دیں۔ ان کے ایک بہت قریبی ساتھی جو ایک بہت بڑے بینکر ہیں، ان سے میری ماضی قریب میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب کے اثاثے جو ہیں یہ $12 بلین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں۔ $12 بلین سے۔ آپ تو یہ $2 بلین کی بات کر رہے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی ریفرنسز کا موضوع ہے، تو ان کے تو جو اثاثے ہیں یہ موجودہ دور میں اس کے لیے کیا نیا NRO کریں گے آپ؟ اچھا جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اب ہمارے پاس چوائس ہے لوگوں کے سامنے، پاکستان کو بچانا ہے یا پیپلز پارٹی کو قائم رکھنا ہے۔ جی، پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے برسر اقتدار رکھنا ہے۔ جی عارف چودھری صاحب، کیا رسپانس؟ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہی آواز ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی تھی اور ان کے بعد ان کی بیٹی کے دور میں بھی تھی، آج آصف زرداری کے دور میں بھی ہے، اور یہ چیزیں جو آج کہی جا رہی ہیں، میں حیران ہوں کہ اس معاملے میں دشمنی اس حد تک، اور پھر وہی دشمن ہیں، یعنی یہی دوست ہمارے احتساب میں وکیل تھے، یہی دوست ہمارے فیسیں بھی وصول کرتے رہے، ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ڈرتے بھی بہت ہیں، یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر دور کے بادشاہ یہ ہیں، انہی کا راج ہے۔ اب ایک طرف پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے الیکٹ کیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا، وہی مینڈیٹ جو انہوں نے نواز شریف کو دیا ہے، ٹھیک ہے، وہی مینڈیٹ انہوں نے آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کو دیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جو انہوں نے فرمایا کہ اب میں بالکل نام نہیں لوں گا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے بھی نہیں نام لوں گا، انہوں نے کہا نام لینے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو بات کریں کہ احتساب میں کون وکیل تھا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ بات آپ نے خود کہا جی نام نہ لیں، آپ سب دنیا جانتی کون کون کے ساتھ۔ نہیں، آپ حاضر کا نام تو لیں، غیر حاضر کا نام نہ لیں، حاضر کا نام تو لیں۔ میں اہم بات جو ہے نا قومی، اس سے ہٹ کے میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایسی الجھ جائیں آپس میں، میں تو لائر سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپس میں نہ الجھیں۔ جو کاز ہے مین وہ ہے پاکستان کو بچانا، اور اس میں دونوں کا نقطہ نظر، یعنی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سیاستدان چلا جائے گا اور حکمران اگر ماشاء اللہ والے آ جائیں گے تو پھر ایک سیکنڈ بات آپ کرنے دیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک سیکنڈ، اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں، پرسنل ہونے سے پہلے آپ اپنا دیکھیں، آپ اپنے حسابات دیکھیں، آپ اپنے پوائنٹ پہ آ جانا ذرا جلدی سے آنے دینا، یہ نہ اس طرح کریں۔ جی جلدی سے دیکھیں ایک سیکنڈ حضور، یہ میں کتاب لے کے بیٹھا ہوں، جی احتساب کی بات ہوئی ہے اور یہاں مورل اتھارٹی کی بات کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جناب وہ قوم سے معافی مانگے۔ یہ کتاب ہے جناب آپ کے سہیل بڑائے صاحب کی، اچھا، غدار کون ہے، اس کا صفحہ ہے 139 جس میں لکھا ہوا ہے سیاسی مسائل، اور اس کا پیرا ہے سیف الرحمان کا احتساب۔ آپ کے دوسرے دور میں کئی پیچیدہ یہ سوال کس کو کیا انہوں نے؟ یہ سوال نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیا ہے، جو کہتے ہیں جی قوم سے معافی مانگے احتساب کے کیسز میں۔ سہیل بڑائی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ کتاب ان کی میں پیش کر رہا ہوں، اس کے 139 صفحے پہ اس میں انہیں ہیرو مسلم قوم کا بتایا۔ جی یہ سنیں، سیف الرحمان کا احتساب، آپ کے دوسرے دور میں کئی پیچیدہ سیاسی مسائل پیدا ہوئے، آپ نے احتساب کا ایسا طریقہ کار اپنایا کہ اپنی قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کا پتہ ہی صاف کر دیا۔ کیا یہ جمہوری رویہ تھا؟ نواز شریف، احتساب کا طریقہ کار غلط تھا، ہمیں اس حوالے سے اکسایا گیا تھا، فوج اور ISI کا ہم پر دباؤ تھا، جان بوجھ کر ہم سے بے نظیر اور اپوزیشن کے خلاف ایسے اقدامات کروائے گئے تاکہ سیاست دانوں کا اعتبار ختم ہو جائے۔
آپ سہیل وڑائی سے اس پروگرام میں یہ سوال کریں، اکرم شیخ صاحب سے بعد میں کریں کہ کیا اگر یہ بات درست ہے تو اس کے بعد کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مورل میرا خیال ہے اکرم شیخ صاحب لیگل ایکسپرٹ ہے، اکرم شیخ صاحب جلدی سے اس کا جواب دے دیں۔ بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان صاحب کے احتساب میں اگر کسی مقدمے میں وکیل ہوا ہوں تو مجھے عارف چودھری صاحب کسی کتاب آپ نہیں تھے، میری بات سنیں، میں صدر الدین ہاشوانی کا وکیل بنا جس پر سیف الرحمان نے مقدمہ بنایا، ٹھیک ہے، سیف الرحمان نے عثمان کھتری پہ مقدمہ بنوایا اتحاد کیمیکل کا، میں اس کا وکیل بنا، آپ کا نام ہی نہیں لیا، انہوں نے کہا نا جو شیشے لیتے رہے ہیں احتساب کے نام نہیں، آپ اپنے نہیں لوگوں نے لی ہے نا، کمال ہے، آپ اگر نہیں لی تو آپ کو اچھا آپ کو تو یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم واپس چلیں گے لاہور سہیل وڑائی صاحب سے۔ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتے لیکن ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ یہ بات ابھی تک فرم ہے اس اپنے دعوے پہ کہ دسمبر تک حکومت جاری ہے۔ یہ یاد رہے کہ سہیل وڑائی صاحب اپنے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ میں نے دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے، اور کیوں دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد۔